آداب سامعین، کتب رسا کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں، اور کتب رسا ہماری کتابوں کے تعارف کا ایک سلسلہ ہے، جس میں ہم کتابوں کے تعارف اور رسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تاکہ وہ لوگ جو کتابوں اور رسائل سے شغف رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان تک کتابوں کا تعارف پہنچے اور پھر وہ اس کتاب کو حاصل کریں، پڑھیں اور اپنی رائے دیں۔ آج ہم جس کتاب کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہیں، اس کا عنوان ہے فکر ساز۔ یہ کتاب مرتب کی ہے ڈاکٹر عابد خورشید نے، اور اس کتاب جس شخصیت پر مرتب کی گئی ہے وہ ہے صاحبزادہ عبدالرسول صاحب۔ صاحبزادہ عبدالرسول صاحب جو ہیں وہ سرگودھا میں خاصی نمایاں شخصیت رہے ہیں، اور جس طرح کہ سرگودھا کی دھرتی نے بڑی اہم شخصیات کو جنم دیا، ان میں ڈاکٹر وزیر آغا، ڈاکٹر انور صدیق، غلام جیلانی اصغر، اور پروفیسر ڈاکٹر شیخ اقبال صاحب، اور کئی درجنوں نام ہیں، درجن وائز ہیں، تو انہوں نے علم و ادب اور تخلیق کے حوالے سے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ صاحبزادہ صاحب کی بھی بطور منتظم اور بطور مورخ اور محقق خدمات ہیں، جن کا اگر اعتراف نہ کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ ہماری نااہلی ہوگی، اور اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کی ہے ڈاکٹر عابد خورشید نے، جو کہ ان دنوں اسسٹنٹ پروفیسر کے عہدے پر فائز ہیں ڈیرہ غازی خان یونیورسٹی میں۔ تو میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب فکر ساز جو کتاب ہے، اس کا تعارف آپ کے سامنے رکھیں اور اس کے اندر موجود مواد کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ جی ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالعزیز ملک صاحب۔ یہ فکر ساز پروفیسر صاحبزادہ عبدالرسول کی چند کتابوں پر ڈاکٹر عابد خورشید کے تبصروں پر مشتمل ہے، اور بہت عمدہ کتاب ہے، اور ایک عہد اس میں بولتا ہوا سنائی دیتا ہے، اور صاحبزادہ عبدالرسول کی جو مختلف شعبوں میں خدمات ہیں ان کا اعتراف اس کتاب کی صورت میں کیا گیا ہے، اور اپنے مختصر پیش لفظ میں ڈاکٹر عابد خورشید نے یہ بتایا ہے کہ پروفیسر صاحبزادہ محمد عبدالرسول 6 دہائیوں سے علم و ادب کی آبیاری میں مصروف کار، اور انہوں نے کئی نسلوں کی ذہنی و فکری تربیت میں اپنا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اپنی عمر کی 87 بہاریں دیکھنے کے بعد بھی ان کی یہ ریاضت کم نہیں ہوئی، بلکہ عمر کے اس حصے میں جہاں تخلیقی و تحقیقی سوتے خشک ہو جاتے ہیں یا ہونے لگتے ہیں، صاحبزادہ صاحب نے امام شامل ایسی زرخیز شخصیت اور ان کے کارہائے نمایاں کو اپنی تازہ تصنیف کا موضوع بنایا ہے۔ یقیناً اردو زبان میں یہ گراں قدر اضافہ ہے کہ اسلامی فکر کی دعوت اور صوفی مجاہد شخصیت کے بارے میں آگاہی ملی، اور امام شامل نے اپنے وقت کی سپر پاور کے سامنے مزاحمت کی، اسے للکارا اور اسے شکست پاش کی۔ تو یہ اپنا جواز تحقیق اور جواز تحریر پیش کر رہے ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر عابد خورشید صاحب، اور اس کا ناظرین محترم دیباچہ ڈاکٹر ارشد ملک صاحب نے لکھا ہے۔ ان کی رائے میں جو دیباچہ بھی ہے اور پس ورق جو ہے اسے بھی ان کی رائے سے سجایا گیا ہے۔ تند و تیز روشنیاں کوئی اور چمک قبول تو نہیں کرتی، مگر کہیں کہیں کان کے بالے کا لشکارہ اپنی الگ پہچان کروا جاتا ہے۔ ورچوئل انٹیلیجنس اسی الٹی سیدھی انفارمیشن سے جنم لیتی ہے جو نصابی علم کے نام پر طالب علموں کے کانوں میں انڈیل دی جاتی ہے، یا سلو لائٹ کی سکرین پر آنکھوں کے سامنے دیکھنے والوں کا نصیب بنتی ہے۔ صاحبزادہ صاحب کی شخصیت کا سحر
इंफॉर्मेशन के उस दश्ते बेपनाह की एक पगडंडी पर ज़रा हट के ज़रे खालिश की उस मुंदरी की तरह दमकता है जो उरूसे ज़िंदगी के हाथ से गिर पड़ी। डॉक्टर आबिद खुर्शीद ने उसी दमकती हुई सुनहरी सदा को उस खुशगवार हैरत के साथ मुट्ठी में बंद करने की कोशिश की है जिसके साथ नक्शबंदी खानवादे की रूहानी और फिक्री रवायत मुंसलिक है और जो हुर्रियत और इल्म व फज़ल के बहम मिलाप से पैदा होती और लौ देती। साहिबजादा साहिब की शख्सियत में रूहानी, फिक्री और इल्मी इंतशार का एक तरहदार इर्तिकाज़ मौजूद है जिसकी कड़ियाँ कनात से जा मिलती हैं। तो डॉक्टर अरशद मलिक साहब ने डॉक्टर आबिद खुर्शीद की इस काविश को सराहा भी है और साहिबजादा अब्दुल रसूल मरहूम की खिदमात का भी जायज़ा लिया है। साहिबजादा साहिब का असल नाम साहिबजादा मोहम्मद अब्दुल रसूल लिल्लाह, पैदाइश उनकी है 27 अक्टूबर 1930 और इस तरह ये सिलसिला चलता है। उनकी मुख्तलिफ जो खिदमात हैं, उनकी जो मुलाजमत है, उनकी किताबें हैं, उनसे डॉक्टर खुर्शीद साहब ने हमें मुतारफ़ कराया है और कई किताबें ऐसी हैं जो साहिबजादा अब्दुल रसूल साहब ने तसनीफ़ की या उन्हें तरतीब दिया। इसके मुताबिक 33 कुतब जो उनके कलम की अता है और ये किताब अगर हम इसकी फहरिस्त पे निगाह दौड़ाएं नाज़रीन मोहतरम, तो आप खुद इससे अंदाज़ा लगा लें कि डॉक्टर आबिद खुर्शीद ने किस कदर मेहनत से काम लिया है। सदाए रबात की बाज़गश्त, तारीख़ इंसानी अहद कदीम, ये उनकी किताबें हैं। तारीख़ तहज़ीब इंसानी अहद वस्त, तारीख़ तहज़ीब इंसानी अहद जदीद, मेरा निस्फ़ बेहतर, हिस्ट्री ऑफ सरगोदा, जाट, कदीम हुक्मरान, मलफूज़ात आला हज़रत लिल्लाह, मकतूबात आला हज़रत लिल्लाह, मजालिस आला हज़रत लिल्लाह, इमाम शामिल नक्शबंदी अज़ीम सूफ़ी मुजाहिद, फिर शमे आगही, साहिबजादा मोहम्मद अब्दुल रसूल बहैसियत मुहक्किक, बुनियादी सवानही मालूमात और इल्मी व अदबी सरमाया, ये उनके फहरिस्त के मदरजात हैं। और इसमें उन्होंने जो एक और एहतमाम ये किया है कि शमे आगही के तहत डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम और जाहिदा आबिद हिना के मज़ामीन भी शामिल किए हैं, जिससे डॉक्टर आबिद खुर्शीद के ममदूह ख़ास के फ़िक्र फ़न और शख्सियत की मुख्तलिफ़ जहतों को समझने में, परखने में और उन्हें जानने में मदद मिलती है। ये किताब शख्सियात पर लिखी गई किताबों में बहुत अहम है और जीते जी किसी को ख़राज अक़ीदत पेश करना ये तो बहुत ही उम्दा काम है और बाद अज़ वफ़ात भी किसी की खिदमात का एतराफ़ करते हुए उन्हें ख़राज तहसीन पेश करना और किताबें लिखना या मज़ामीन लिखना, ये बहुत ही मैं समझता हूँ काबिल तहसीन काम है। और फ़िक्र साज बिलाशुबा डॉक्टर आबिद खुर्शीद की साहिबजादा अब्दुल रसूल से वाबस्तगी, दिली महब्बत के साथ साथ उनके अपने तर्ज़ तहरीर और किताब पढ़ने के बाद माहसल को ज़ेब किरतास करने का जो अंदाज़ है, उसलूब है और तर्ज़ तहरीर है, उस पर भी रोशनी पड़ती है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। जी, डॉक्टर शबीर अहमद कादरी साहब डॉक्टर आबिद खुर्शीद की किताब फ़िक्र साज का तारुफ आपके सामने पेश कर रहे थे। और डॉक्टर आबिद खुर्शीद बिलाशुबा
ایک اہم نام ہیں اور سرگودا کے حوالے سے ان کی خاص پہچان ہے۔ ان کا یہ خاصہ ہے کہ وہ اپنے عصر کے جو اہم لکھنے والے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتے رہتے ہیں۔ یہ صاحبزادہ عبدالرسول صاحب پہ انہوں نے کاوش کی ہے۔ اسی طرح یوسف خالد صاحب پہ بھی انہوں نے ایک کتاب مرتب کی ہے ان کے فکر اور فن کو سمجھنے کے لیے۔ تو یہ اپنے جو ہم عصر ادبا ہیں، یہ عابد خورشید صاحب کا ایک اچھا اور اہم کام ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ اس کام کو جاری رکھیں گے اور مزید اس طرح کی جو ان کی کتابیں ہیں وہ سامنے آتی رہیں گی اور ہم اس سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ سامعین، آپ نے کتاب کا تعارف سنا، آپ کا بہت شکریہ۔